السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ جی، آج ہم سورہ مریم شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ 16ویں سپارے میں ہے۔ اس کا ترتیب جو ہے قرآن مجید میں 19 نمبر ہے، رکوع اس کے 6 ہیں اور آیات 98 ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 44 ہے۔ بڑی اہم صورت ہے اور بڑی تاریخی صورت ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اس کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 16 میں یہ لفظ آیا ہے، اسی سے یہ نام محفوظ ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام واحد خاتون ہے جن کا قرآن میں نام آیا ہے۔ باقی تمام نام جو کسی نہ کسی نسبت سے آئے ہیں، لیکن عورت کسی کا نام، اور یہ تقریباً 30 مقام پہ آیا، اور وہ بھی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ پہ تہمت لگی، اس لیے انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس لیے اللہ نے نام لیا۔ زمانہ نزول، اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ مہاجرین نے اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بڑے دربار میں تلاوت کی۔ تاریخ پر پس منظر کو سمجھ لیں، یہ مکہ کے تیسرے دور کی صورت ہے اور اس میں بڑی ہی خرابی تھی، اور یہ ہجرت حبشہ جو 5 نبوی سے پیشتر یہ اس سے نازل ہوئی۔ اور یہ جو قریش کے سردار تھے، جب تضحیک اور استغذاء اور خوف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے اسلام کو دیوانے میں ناکام رہے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے۔ 9 مسلموں کو استانہ، قید، بھوک پیاس، جسمانی اذیتیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ خصوصاً غریب اور غلام بری طرح پیسے گئے۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، عامر بن فہرہ، ام عبیس، زنیرہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا والدہ، ان کے والدین، یہ سارے بری طرح اس میں رگڑ میں آئے۔ لوگوں کو مار مار کر ادموا کر دیا جاتا، چلچلاتی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر لا کر گھنٹوں تڑپایا جاتا، کام لے کر اجرت دینے سے پریشان کیا جاتا، انکار کر دیتے۔ باب بن نرد بھی ان میں شامل تھے جن کے ظلم ہو رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ آس بن وائل نے کام لیا اور کہا میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ تجارت پیشہ لوگوں کے کاروبار کو برباد کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی، اہل عزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ اسی زمانے میں حضرت عباب نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ کعبہ میں سائے میں آپ تشریف فرما تھے، عرض کیا کہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے اہل ایمان پر اس سے زیادہ ظلم ہوئے۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنیاں چلائی گئی، ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ تو یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا آدمی صنع سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اگر تم لوگ جلدی بازی کرتے ہو۔ جب حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حبش چلے جانے کی اجازت دی۔ اس سے ارشاد پر پہلے 11 یا 12 مرد اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ پھر چند ماہ بعد 90 مرد اور 11 خواتین حبش میں جمع ہو گئے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ تو یہ گروہ گئے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھی، یہ بھی حبشہ ہجرت کر گئے۔ اس طرح ہجرت سے مکہ کے گھر گھر میں کوحرام مچ گیا، کیونکہ تقریباً قریش کے ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی ان مہاجرین میں شامل تھا۔ مثلا ابو جہل، اس کا بھائی سلمہ بن حشام، اس کا چچا زاد بھائی حشام بن ابو حذیفہ، عیاش بن ربیعہ، ام سلمہ یہ شامل تھی، اس میں یہ ابو جہل کے رشتہ دار تھے۔ ابو سفیان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ گئی تھی۔ عتبہ جو بڑا سردار تھا، اس کا بیٹا ابو حذیفہ جو کہ ہند جگر خوار کا سگا بھائی تھا، وہ بھی گیا۔ سہیل بن عمر جس نے حدیبیہ میں معاہدہ امن پر دستخط کیے تھے، اس کی بیٹی سہلہ بھی گئی۔ اس طرح یہ جو سردار تھے ان کے گھروں سے ان کے بیٹے بیٹیاں گئے چلے۔ اس طرح دوسرے سرداران قریش اور دشمنان اسلام کے جگر گوشے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس وقت واقعہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس سے لوگوں میں اسلام کی دشمنی اور شدید ہوگی اور بعض کے دلوں پر سخت چوٹ لگی اور وہ آخر کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام دشمنی پر بھی پہلی چوٹ اسی واقعہ سے لگی۔ اس ہجرت کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی ربیعہ، ابو جہل کا جو بھائی تھا، اور عمر بن عاص کو بہت قیمتی طائف کے ساتھ ہوائی بھیجا تاکہ نجاشی سے ان مہاجرین کو واپس لائیں۔ ام المومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو خود ان مہاجرین میں شامل تھیں، کہ یہ واقعہ بڑی تفصیل کے بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ قریش کے ان دنوں دونوں ماہر سیاست سفیروں نے پہلے تو درباریوں میں خوب تحفے تحائف تقسیم کیے اور ان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر زور ڈالیں گے۔
پھر وہ نجاشی سے ملے اور اسے بھی بیش قیمت نذرانے دے کر کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لوگ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین سے تو نکل ہی گئے ہیں، آپ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے، اور ایک نیا ہی نرالا دین نکال لیا ہے. اس پر تمام درباری بولنے لگے کہ انہیں ضرور واپس کر دیا جائے، ان کی قوم ان کی عیب زیادہ بہتر جانتی ہے. مگر نجاشی نے کہا جن لوگوں نے میرے ملک پر اعتماد کیا ہے اور پناہ لینے آئے ہیں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا. چنانچہ نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں بلا بھیجا. اس کے بعد نجاشی کا پیغام سن کر جب سب نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بے کم و کاس پیش کیا جائے، ہوا کوئی نتیجہ نہ نکلا. یہ بڑی اہم بات، اس کو توجہ کریں. دربار میں پہنچتے ہی نجاشی نے سوال کیا کیا تم نے اپنی قوم کا بھی دین چھوڑا اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دنیا کا کوئی اور دین اختیار کیا ہے، تمہارا دین ہے کیا؟ اس پر حضرت جعفر نے عرب کی جاہلیت، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری طرح پیش کیا اور قریش کے مظالم کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اس امید پر یہاں آئے ہیں کہ ہم پر یہاں پر ظلم نہ ہوگا. اس پر نجاشی نے کہا ہمیں وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے سنایا. نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک اس کی داڑھی تار ہو گئی. اس نے کہا یقین یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سر چشمہ سے نکلے ہیں. خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. دوسرے روز عمر بن ناس نے نجاشی سے کہا ذرا ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کا عقیدہ پوچھیں، یہ لوگ ایک بڑی بات کہتے ہیں. نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا. انہوں نے پھر مشورہ کیا. موقع بہت نازک تھا لیکن سب نے فیصلہ کیا کہ ہم وہی بات کریں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو نجاشی نے عمر بن ناس کا سوال دہرایا تو حضرت جعفر نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا. یہ سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے. نجاشی نے قریش کے تمام خدیو واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مہاجرین سے کہا کہ تم اطمینان سے رہو. جو موضوع اور مضمون ہے اس میں مسلمان مظلوم پناہ گزین تھے مگر اللہ نے دین میں ذرا برابر مداحنت کرنے کی تعلیم نہ دی. کیسے بھی حالات ہوں دین میں کبھی نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اس میں نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت پیش کی اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف انکار کیا. ہم نے اپنے حساب سے اس کو 8 مرکزی موضوعات میں تقسیم کیا جس کی میں ایک ایک بات کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.